عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ میں اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی. اپیل تو کسی کی بھی مقرر ہونا اس کا آئینی رائٹ ہے. فیصلہ جو بھی ہو. پہلے ایک جواز دیا گیا جی کہ نیب کے پراسیکیوٹر تعینات نہیں ہوئے جی، وہ اپوائنٹ ہو گئے. پھر وہ آئے، انہوں نے کہا جی مجھے تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، تو وہی لٹکائے ہیں. سردار ایاز صادق نے عمران خان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹیوں کو غیر فعال کر دیا جائے. استعفے سرد خانے میں ڈال دیے گئے. بیرسٹر گور کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے محمود خانہ چکزئی جنہیں اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کیا عمران خان نے، انہوں نے کسی کمیٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹیوں کو غیر فعال کر دیا جائے. استعفے سرد خانے میں ڈال دیے گئے. منظور نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. دوسری طرف سینٹ سے کمیٹیوں سے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ معاملہ جائے گا کہاں اور بیرسٹر گور کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اپیل کیوں نہیں مقرر ہو رہی، کیوں نہیں سماعت ہو رہی؟ سلمان صفدر روز نئی درخواست دیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں سن رہے ان کی اپیل؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نیا جواز کیا بنایا جا رہا ہے؟ نیا جواز آئندہ ہفتے کیا بنے گا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پھر ناظرین، سیلاب، پنجاب حکومت کی پرفارمنس، مریم اورنگزیب کی دلیری اور نگرانی کا اچھا عمل، بڑی تعداد میں لوگوں کو بچا لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرفارمنس پہ خوش ہو کے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ٹویٹ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، چند روز قبل عمران خان صاحب نے ایک حکم دیا تھا کہ پارٹی کے جتنے ایم این ایز ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے ایم این ایز کہلاتے ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں کہلاتے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں. جنید اکبر سب سے اہم کمیٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان سمیت دیگر نے استعفے دے دیے. کوئی 28 کے قریب جو ارکان تھے، ممبران تھے کمیٹیوں کے، انہوں نے استعفے نہیں دیے. بیرسٹر گور صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا کمیٹیوں کی رکنیت سے، لیکن اسپیکر ایاز صادق صاحب نے مشاورت کی اور جو وزیر پارلیمانی امور ہیں ڈاکٹر طارق فضل، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، وزیر قانون نے بھی ریکویسٹ کی کہ یہ استعفے منظور نہ کیے جائیں. تو آج میں پارلیمنٹ ہاؤس تھا تو مجھے جو اسپیکر سیکریٹریٹ کہہ لیں، اسپیکر آفس کہہ لیں، وہاں سے جو اطلاع ملی کہ اسپیکر صاحب نے 52 ممبران کے جو استعفے تھے انہیں داخلے دفتر کر دیا ہے. داخلے دفتر کا مطلب ہے فائلیں درازوں کے اندر ڈال دی ہیں، کوئی کارروائی نہیں کی. اس حوالے سے رولز بھی خاموش ہیں کہ جب تک اسپیکر اپروول دے کے ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا تو وہ ممبر رہیں گے. استعفیٰ دینا یا نہ دینا الگ بات ہے. تو کئی ممبران نے فوٹو کاپی جمع کرا دی تھی استعفوں کی، وہ بھی ایشو آ رہا تھا. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ ایک معاملہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹیوں کو غیر فعال کر دیا جائے. یہ تھا سارا معاملہ، مقصد یہ تھا عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی ہارڈ لائنر قیادت کا. اس میں اب اسپیکر صاحب نے حکم دے دیا ہے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو کہ پیر سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کرنے کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے. اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اس ماہ کے آخر میں بلایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. تو یہ ایک سارا عمل جو ہے، کوشش جو تھی پی ٹی آئی کی کہ پارلیمنٹ کو غیر فعال کرنا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین جس کے سربراہ ہیں محمود خانہ چکزئی، جنہیں اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کیا عمران خان نے، انہوں نے کسی کمیٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. اتحادی ہیں وہ. اور دوسری طرف جو سینٹ سے اطلاع ملی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی استعفیٰ نہیں دیا، انہیں بھی اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. تو یہ کیا ادھر سے
فائدہ بھی اٹھانا ہے پی ٹی آئی کے ووٹروں کا یا لیڈرشپ کا، اور پی ٹی آئی کی لائن نہیں ٹو کرنی پوری. یہ بھی محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں. پھر سینٹ کے اندر جو ہوا ہے ناظرین، سینٹ میں بھی 9 ارکان نے استعفیٰ دیا اعظم سواتی سمیت، اور مختلف کمیٹیوں سے کچھ چیئرمین بھی ہیں، کچھ نے ابھی نہیں دیے. تو اس میں ابھی دیکھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کیا یہ استعفے منظور کریں گے یا اسپیکر صاحب کی بات کو فالو کریں گے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب کی بات کو فالو کیا جائے گا. سب سے اہم کیس ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ میں اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی. پھر توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف نے درخواست دی ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیل کی سماعت نہ ہونا بڑا سوالیہ نشان ہے ہائی کورٹ کے لیے. یہ وہ والی ہائی کورٹ ہے جو 26ویں ترمیم کے بعد نئے چیف جسٹس صاحب آئے، نئے جج صاحبان آئے، اور پہلے والے جج صاحبان جو چلے آ رہے ہیں وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے. تو لیکن اپیل تو کسی کی بھی مقرر ہونا اس کا آئینی رائٹ ہے. فیصلہ جو بھی ہو. پہلے ایک جواز دیا گیا جی کہ نیب کے پراسیکیوٹر تعینات نہیں ہوئے جی، انہوں نے آ کے دلائل دینے ہیں جی، سماعت میں نمائندگی کرنی ہے گورنمنٹ کی اور وفاق کی، وہ اپائنٹ ہو گئے. پھر وہ آئے، انہوں نے کہا جی مجھے تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، تو وہی لٹکائے ہیں. لٹکانا انصاف کا مطابق، انصاف کے تقاضوں کے مطابق درست عمل نہیں ہوا. دیکھتے ہیں آئندہ ہفتے اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ناظرین، آخر میں آؤں گا سیلاب کی صورتحال. تو پنجاب میں سیلاب کے اب آخری جو اس کا مراحل ہیں جنوبی پنجاب کے اندر آ رہے ہیں، اور جلال پور پیر والا سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ تحصیل قرار دی گئی ہے. وہاں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں انتظامیہ سے. اسسٹنٹ کمشنر کو بھی سسپینڈ کیا گیا. پہلے ایک ڈی ایس پی کو سسپینڈ کیا گیا جو غلط کیا گیا تھا. انہوں نے جو علاقہ بتایا تھا کہ وہاں سے شگاف ڈالیں، پھر وہی کام کرنا پڑا بعد میں. اگر یہ پہلے کر لیتے تو کشتیاں بھی نہ الٹتیں اور مافیا بھی وہاں متحرک نہ ہوتے. پھر چیف منسٹر نے ایکشن لیا. مریم اورنگزیب جو ہیں سینئر منسٹر، انہیں وہاں ہدایات دیں. وہ 3 دن سے وہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور نگرانی کر رہی ہیں. بڑی اچھا کام کیا انہوں نے، اور ساری انتظامیہ وہاں الرٹ رہی. ورنہ تو کئی انتظامی افسران جو ہیں ادھر ادھر وارداتوں میں لگے ہوئے تھے. کوئی وارداتیں سمجھ گئے آپ، میں کیا کہوں. وہ جو چیزیں آتی ہیں نا، جو خزانے سے پیسہ بھی نکلتا ہے، ان آڈیٹیبل پیسہ جس کو کہا جاتا ہے، تو بڑا زبردست یہ پنجاب میں دیکھ بھال. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہے مہر بانو، انہوں نے بھی تائید کی ایک انٹرویو میں کہ ہاں جی پنجاب حکومت نے بڑا کام کیا ہے. آج بڑا اپریشیٹ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ٹویٹ کیا ہے. میں وہ ذرا ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں ناظرین. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب کے دوران امدادی کارروائیوں کے حوالے سے کوششیں قابل تعریف ہیں، جس کے ساتھ خیبر پختونخوا سے سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی قیادت کی انتھک محنت بھی قابل تعریف ہے. یعنی سب کی تعریف کر دی ہے انہوں نے. اس قدرتی آفت سے بے پناہ مسائل اور چیلنجز نے جنم لیا ہے، پھر بھی ہمارے کسان بھائی، مزدور بھائی، خواتین، بچوں نے غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کیا. پاکستانی قوم مصیبتوں اور صعوبتوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکاری ہے. میں نے تمام متعلقہ وفاقی محکموں بشمول NDMA، وزارت موسمیاتی تبدیلی کو بھی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے. یعنی صرف مریم نواز کی تعریف نہیں کی انہوں نے PTI کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا گنڈا پور کی تعریف کی، پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب کی بھی تعریف کر دی. اور بائی دی وے بلاول بھٹو جب جنوبی پنجاب آئے تھے انہوں نے بھی مریم نواز کی تعریف کی تھی کہ مریم نواز عوام میں جا رہی ہیں، ان کے خدمت کر رہی ہیں، ان کی بحالی کے کاموں کی نگرانی کر رہی ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی غلطی اس پروسیس میں ہو اس کو تعمیری تنقید کی جانی چاہیے اور
میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، سیاسی جماعتیں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں زرعی ایمرجنسی جو نافذ کی گئی ہے اس کا جامع پیکج آئندہ ہفتے تیار ہونے کے امکانات ہیں. اس حوالے سے کسانوں کے لیے اچھی خبریں آئیں گی کہ حکومت انہیں کیا دے رہی ہے، کیا پیکج دے رہی ہے، کیا ریلیف دے رہی ہے. اس کا انتظار کیجیے ناظرین. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.